حضرات گرامی قدر، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مومنون کی ابتدائی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین آیت مبارکہ کے اندر فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یقیناً ان مومنوں نے کامیابی حاصل کر لی، یقیناً وہ مومن، وہ مسلمان کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ مومن، وہ مسلمان کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے۔ تو محترم سامعین، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، یعنی ہم جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہمارے جسم کے ساتھ ہمارا دل، ہمارا دماغ بھی نماز میں ہو، اور نماز میں ہم کوئی اوٹ پٹانگ حرکت نہ کریں۔ یہ نہیں کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کر کے اپنا بال سنوار رہے ہیں، اپنا کپڑا صحیح کر رہے ہیں، یا ہمارا ذہن، ہمارا دماغ نماز میں نہیں ہے، کہیں اور ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور خشوع اور خضوع یہ نماز کی روح ہے، نماز کی جان ہے۔ اگر انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور اس کے جسم کے ساتھ اس کا ذہن، اس کا دماغ بھی نماز میں حاضر ہوتا ہے، تو پھر اس بندے کو نماز میں مزہ آتا ہے، نماز میں اس کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ نماز کی جو مٹھاس ہے، جو چاشنی ہے، جب انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس مٹھاس کو، اس لذت کو، اس چاشنی کو وہ نماز میں محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز میں خشوع نہ ہو، اس کی نماز میں خضوع نہ ہو، تو پھر ایسے بندے کو نماز میں مزہ نہیں آتا ہے۔ نماز کا جو مزہ ہے، نماز کا جو لطف ہے، اس سے وہ انسان محروم رہتا ہے، اور نماز کے جو فائدے ہیں اس کو وہ حاصل نہیں ہوتے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ نماز یہ ایک انقلابی عبادت ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز انسان کو سر سے لے کر کے پیر تک بالکل تبدیل کر دیتی ہے، اس کو بدل کر کے رکھ دیتی ہے۔ انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھے، تو اس نماز سے انسان کے حالات درست ہو جاتے ہیں، انسان کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، انسان کا لین دین صحیح ہو جاتا ہے، انسان کا اخلاق درست ہو جاتا ہے، انسان کی زبان صحیح ہو جاتی ہے، درست ہو جاتی ہے، اور انسان فحش گوئی نہیں کرتا ہے، بد کلامی نہیں کرتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز کرتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کی آج ایک بڑی تعداد نماز ہی نہیں پڑھتی ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن گردانتے ہیں، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم مسجد میں نہیں آتے، ہم جمعہ مسجد میں آ جاتے ہیں، سوچتے ہیں ہمارے مسلمان ہونے کے لیے، ہمارے مومن ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو ایک بڑی تعداد ہماری نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، اور جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ پہلی صف میں آ کر کے نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن نماز کا اثر ہمارے اوپر نظر نہیں آتا ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے حالات اس کے باوجود بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے معاملات درست نہیں ہیں، ہمارا لین دین درست نہیں ہے، ہم کسی سے پیسے لے لیتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، ٹائم پر اس کو پیسہ نہیں لوٹاتے ہیں، قرض ٹائم پر واپس نہیں کرتے ہیں۔ نماز کا اثر ہم پر نہیں ہے۔ نماز پڑھ کر کے ہم مسجد کے باہر نکلتے ہیں، باہر نکل کر کے غیبت شروع کر دیتے ہیں، زبان ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، کسی پر الزام لگاتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں۔ نماز پڑھ کر کے ہم دکان پر جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جھوٹ بول کر کے اپنا مال بیچتے ہیں۔ نماز پڑھ کر کے گھر جاتے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کو ستاتے ہیں، ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں ہے، نماز کے پابند ہیں، ہمارے چہرے پر داڑھی ہے
پیشانی پر سجدے کے نشان ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں ہے۔ ہم بد کلامی کرتے ہیں، فحش گوئی کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، حرام حلال کی تمیز ہمارے یہاں نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود ہم برائیوں سے دور نہیں ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی سے، برائی سے، غلط کاموں سے نماز روکتی ہے۔ تو ہماری نماز ہمیں غلط کاموں سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ ہم نماز پڑھنے کے باوجود کیوں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے باوجود کیوں ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں ہے؟ ہماری بیوی ہم سے پریشان ہے، ہمارے بچے ہم سے پریشان ہیں، پورا سماج، پورا معاشرہ ہم سے پریشان ہے۔ آخر نماز کا اثر ہم پر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں ہماری جان نہیں ہے، نماز میں ہمارے خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، اس لیے نماز کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہمارا جسم مسجد میں ہے، ہم اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ہمارا دل، ہمارا دماغ نماز میں نہیں ہے۔ ایسے نماز سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، ایسے نماز سے ہمیں کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ نماز میں خشوع ہونا چاہیے، نماز میں خضوع ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اول شیء یرفع من هذه الامہ الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا، صحیح الجامع کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت سے سب سے پہلے جو چیز سلب کی جائے گی، چھینی جائے گی، وہ خشوع ہے۔ حتى لا ترى فيها خاشعا، پھر تم دیکھو گے کسی کے اندر خشوع تمہیں نظر نہیں آئے گا، کسی کے اندر خشوع نہیں ملے گا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، شاید وہ زمانہ آ گیا ہے۔ ہم اپنا احتساب کریں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے سوال کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دل سے خشوع رخصت ہو گیا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہمارا ذہن و دماغ مسجد میں حاضر نہیں ہوتا ہے، کہیں ایسا ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ اور خشوع اور خضوع کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر انسان نماز پڑھے لیکن اگر اس کی نماز میں خشوع نہ ہو، خضوع نہ ہو، تو ایسی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ ایسی نماز کی اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی وقعت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، 5 ٹائم نہیں، 60 سال نماز پڑھتا ہے، لا وما تقبل له صلاۃ، لیکن اللہ رب العالمین اس کی ایک ٹائم کی بھی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ بالکل صحیح حدیث ہے۔ 60 سال ایک لمبی مدت انسان نماز پڑھتا رہتا ہے، نماز کی پابندی کرتا رہتا ہے، مسجد میں آتا رہتا ہے، لیکن اس کی ایک ٹائم کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نماز میں خشوع نہیں ہے، اس کی نماز میں خضوع نہیں ہے، اس کی نماز میں جان نہیں ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہے، اس کا دل و دماغ حاضر نہیں ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز تو پڑھتا ہے، وَلَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ، کہ وہ رکوع صحیح سے کرتا ہے تو سجدہ صحیح سے نہیں کرتا ہے، سجدہ صحیح سے کر لیا، رکوع صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتا ہے۔ ایسے بندے کی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری نماز مقبول ہو، ہماری نماز اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہو، تو ہمیں نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا ہوگا۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، ایک صحابی بھی آئے، وہ صحابی نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھ کر کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہا تم جاؤ نماز پھر سے پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ دوبارہ گئے، نماز پڑھی، پھر آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پھر وہی بات کہی ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ 3 بار ایسے ہی ہوا۔
صحابی آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. کہا اللہ کے نبی میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں, مجھے نماز کا طریقہ سکھلا دیں, نماز کا طریقہ بتلا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا طریقہ سکھلایا کہ تم اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھو اور جو سورت تمہیں یاد ہو اس کو پڑھو, اور جب رکوع کرو اطمینان سے رکوع کرو, اور جب رکوع سے کھڑے ہو جاؤ تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو, سجدہ کرو اطمینان سے سجدہ کرو, دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھو. یعنی نماز میں سکون ہونا چاہیے, نماز میں اطمینان ہونا چاہیے, خشوع اور خضوع نماز میں ہونا چاہیے, تو وہ نماز اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہوتی ہے, وہ نماز اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے, اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی, خشوع اور خضوع اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اصول بتلائے ہیں کہ اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں, ان کو اختیار کر لیں, تو ہماری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو سکتا ہے, ہماری نماز میں خشوع اور خضوع آ سکتی ہے. پہلا اصول یہ ہے کہ جب ہم نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوں, نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہوں, اور احسان کے ساتھ نماز پڑھیں. احسان کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ جب تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو تو اس سوچ کے ساتھ, اس احساس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو کہ میں اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ سوچ, یہ احساس نہیں پیدا ہوتا ہے تو فإنہ یراک, کم سے کم یہ سوچ تو ہمارے اندر ہونی چاہیے, نماز میں یہ احساس تو ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر اس احساس کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور نماز میں ہمارا ذہن, ہمارا دماغ وسوسوں اور خیالات میں ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں, ہمارے جسم کے ساتھ ہمارا ذہن, ہمارا دماغ بھی نماز میں حاضر ہوگا. تو جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. اس سوچ کے ساتھ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز میں جان ہوگی, ہماری نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا, اور ہمیں اس نماز میں لذت, مٹھاس اور چاشنی محسوس ہوگی. تو اس سوچ کے ساتھ, اس احساس کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. اور دوسرا اصول, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز میں خشوع ہو, ہماری نماز میں خضوع ہو, ہمیں نماز میں مزہ آئے, لذت آئے, تو دوسرا اصول یہ ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ہم اس سوچ کے ساتھ نماز پڑھیں کہ ہماری زندگی کی یہ آخری نماز ہے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع, کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو, جب تم نماز پڑھو تو تم اپنی اس نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھو. اگر انسان اس سوچ کے ساتھ نماز پڑھے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, اور کوئی نہ کوئی نماز ہماری زندگی کی آخری نماز ہونے والی ہے, ہو سکتا ہے ہم فجر پڑھ کر کے نکلیں, ظہر سے پہلے ہماری موت آ جائے, کون جانتا ہے, ظہر پڑھیں عصر سے پہلے ہماری موت آ جائے, عصر پڑھیں مغرب سے پہلے آ جائے, مغرب پڑھیں عشاء سے پہلے ہماری موت آ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی کہ اے صحابی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس سوچ کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو, اس سوچ کے ساتھ, اس احساس کے ساتھ تم نماز پڑھو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اللہ اکبر. اگر انسان اس سوچ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, شاید اس کے بعد مجھے دوسری نماز نصیب نہ ہو, دوسرا سجدہ مجھے نصیب نہ ہو, تو اس کی نماز کیسی ہوگی؟ اس نماز میں وہ ادھر ادھر دیکھے گا نہیں, وہ نماز میں پنکھے نہیں گنے گا, وہ نماز میں دکان اور مکان کا حساب نہیں کرے گا, اس کا ذہن دوستوں کے ساتھ مارکیٹوں میں ادھر ادھر گھومے گا نہیں, بلکہ وہ نماز میں نہایت ہی ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. اپنی اس نماز میں وہ روئے گا, گڑ گڑائے گا, اللہ رب العالمین سے توبہ کرے گا, اللہ رب العالمین سے معافی مانگے گا کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے,
تاکہ میری مغفرت ہو جائے، اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے۔ تو اس سوچ کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی ہے کہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، اور نماز میں ہمیں موت کو یاد کرنا ہے۔ صحیح جامع کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذکر الموت فی صلاتک، کہ تم نماز میں موت کو یاد کرو کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں موت کے گھاٹ اترنا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو کر کے ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اگر انسان نماز میں موت کو یاد کرے گا، اپنی اس نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھے گا، تو نہایت ہی اچھے انداز میں، عمدہ انداز میں، خشوع اور خضوع کے ساتھ اس نماز کو ادا کرے گا، اور اس نماز میں روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ گیا، وہاں بصرہ میں ریاح القیسی نیک انسان تھے، کہتے ہیں ریاح القیسی کے ساتھ میں نے نماز پڑھی۔ جب ریاح القیسی نماز پڑھ رہے تھے تو سجدے میں گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو ایسے ٹپ ٹپ گر رہے تھے جیسے چھت ٹپکتی ہے، جیسے چھت سے پانی ٹپکتا ہے ٹپ ٹپ کر کے، کہتے ہیں ان کے آنسوں سے آنکھوں سے آنسو ایسے ٹپ ٹپ چٹائی پر گر رہے تھے۔ تو اگر انسان اپنی نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھے گا، اپنی نماز میں موت کو یاد کرے گا، تو وہ نماز میں ادھر ادھر اس کا ذہن نہیں جائے گا، بلکہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، اللہ کے سامنے وہ روئے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے گا۔ اگر اس کے ذہن میں شیطان نے کچھ وسوسے اور خیالات ڈالنے کی کوشش بھی کی تو اس کو جھٹک دے گا، اس کو کنارے کر دے گا، اس کو بیٹھ کر کے سوچے گا نہیں۔ تو دوسری چیز ہمیں یہ کرنی ہے کہ جب ہم نماز میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں تو اس سوچ کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کھڑے ہوں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، اس سوچ کے ساتھ ہم نماز پڑھیں۔ اور تیسرا اصول جس سے ہماری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے تم کھانا کھا لو۔ نماز ہو رہی ہے، کھانا موجود ہے، تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، تمہیں نماز کے لیے نہیں آنا ہے۔ یہ خشوع اور خضوع کی اہمیت ہے کہ پہلے تم اپنی بھوک مٹا لو، کھانا کھا لو، پانی پی لو، اس کے بعد تم نماز میں آؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کہ کھانا موجود ہو اور تم کو بھوک لگی ہوئی ہو تو ایسی حالت میں نماز نہیں ہے، ایسی حالت میں نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان کھانا چھوڑ کر کے آئے گا، اس کو بھوک لگی رہے گی تو اس کا ذہن نماز میں نہیں لگے گا، اس کا ذہن دسترخوان پر ہوگا، وہ یہی سوچے گا کہ جتنی جلدی نماز ختم ہو میں جا کر کے کھانا کھاؤں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، تمہیں پیاس لگی ہوئی ہے، تم پہلے کھانا کھا لو، پانی پی لو، اس کے بعد آ کر کے تم نماز میں شامل ہو، نماز پڑھو، تاکہ تمہاری نماز میں خشوع ہو، خضوع ہو، تمہارا ذہن ادھر ادھر بھٹکے نہ، تمہارا دل و دماغ بھی نماز میں حاضر ہو۔ تو اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر انسان کو قضائے حاجت کی ضرورت ہے، پیشاب اور پاخانہ اس کو لگا ہوا ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے پہلے وہ اپنی ضرورت پوری کرے، اس کے بعد آ کر کے وہ نماز پڑھے۔ صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان، کہ کھانے کی موجودگی میں، بھوک کی موجودگی میں نماز نہیں ہے۔ اور اگر انسان کو قضائے حاجت کی ضرورت ہے، پیشاب اور پاخانے کی ضرورت ہے، تو پہلے وہ اپنی اس ضرورت سے فارغ ہو لے، اس کے بعد آ کر کے نماز میں شامل ہو، نماز پڑھے، تاکہ اس کا نماز میں دل لگے، اس کا ذہن نماز میں حاضر ہو۔ تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز میں خشوع ہو، ہماری نماز میں خضوع ہو، تو ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم نماز میں جو صورتیں پڑھ رہے ہیں، جو دعائیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، اس وجہ سے ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ کم سے کم جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو ہم نماز میں عام طور پر پڑھتے ہیں، اس کا ہم ترجمہ یاد کر لیں، ترجمہ اس کا سیکھ لیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم سیکھ لیں، یاد کر لیں، تاکہ جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم اللہ رب العالمین سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم پڑھے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ احساس ہی نہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اس کو اس کا معنی پتہ نہیں ہے، اس کا مفہوم پتہ نہیں ہے۔ نماز پڑھتا ہے، باہر جا کر کے پھر قبر پہ سجدے کرتا ہے، کسی پیر کسی فقیر کے درگاہ پہنچ جاتا ہے، اس سے بھی دعائیں کرتا ہے، اس سے بھی امیدیں وابستہ کرتا ہے۔
تو اس لیے ہم جو نماز میں پڑھیں، جو صورتیں ہیں، اس کا ترجمہ کم سے کم سیکھ لیں، اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ اور اسی طرح سے جو دعائیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ رب اغفر لی وارحمنی وعافنی وعافنی وارزقنی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ جو دعائیں ہیں نماز کی، اس کا کم سے کم ترجمہ یاد کر لیں، مفہوم اس کا سمجھ لیں، اس کا معنی جان لیں، تاکہ نماز میں ہمیں لذت محسوس ہو کہ ہم نماز میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ رب اغفر لی پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہمیں نہیں پتہ ہے۔ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے نماز میں ہمیں لذت نہیں محسوس ہوگی، نماز میں ہمیں مزہ نہیں آئے گا، نماز میں ہمارے خشوع اور خضوع باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے جب بھی ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہم کوشش یہ کریں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں، اس کا معنی، اس کا مفہوم ہمیں معلوم ہو، ہمارے ذہن میں اس کا معنی و مفہوم ہو۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ۔ ہم نماز میں ایسے کپڑے پہن کر کے آئے جو ڈھیلے ڈھالے ہوں، اچھے کپڑے ہوں، یہ نہیں کہ ہم جینس پہن کر کے آئے ہیں، وہ اس سے بیٹھا ہی نہیں جا رہا ہے، وہ رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، سجدے میں جانے سے پہلے اس کو کھینچ رہا ہے، تان رہا ہے، تو اس کا خشوع کہاں سے باقی رہے گا؟ نماز کے لیے آئیں تو اچھا کپڑا پہن کے آئیں، ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہن کے آئیں، جس سے ہماری سطر پوشی بھی ہو، ہماری شرمگاہ بھی ڈھکی ہوئی ہو، اور اس سے اٹھنے میں، رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں آرام ہو، آسان ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے کپڑے پہن کر کے آتے ہیں کہ ان کی شرمگاہ بھی اس سے ڈھکی نہیں ہوتی ہے، سجدے میں جاتے ہیں ان کی شرمگاہ کھل جاتی ہے۔ تو اس طرح کے کپڑے پہن کر کے ہمیں مسجد میں نہیں آنا چاہیے، نماز کے لیے ہمیں اس طرح کے کپڑے پہن کر کے نہیں آنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم مسجد میں جیسے ہی اذان ہو مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں، یہ اذان سے پہلے ہم مسجد میں پہنچیں۔ یہ نہیں کہ اذان ہو گئی ہے، جماعت کا وقت ہو گیا، پھر ہم تیز تیز چل کر کے یا دوڑ کر کے مسجد میں آئیں، اس سے بھی خشوع اور خضوع میں خلل واقع ہوتا ہے، انسان کی سانس تیز تیز چلتی ہے جس سے خشوع اور خضوع باقی نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب نماز کے لیے آؤ تو اطمینان اور سکون کے ساتھ آؤ، جتنی نماز تمہیں ملے اتنی پڑھو، جو نماز چھوٹ جائے اس کو بعد میں پوری کر لو۔ تو نماز کے لیے جب ہم نے آنا ہے تو سکون اور اطمینان کے ساتھ آنا ہے، اور نماز کے پہلے اور بعد میں جو سنتیں ہیں اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس سے بھی خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ انسان آیا ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھی، بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کر رہا ہے، تو جب نماز کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو نماز میں مزہ آتا ہے، اس کی نماز میں لطف حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک انسان جماعت کھڑی ہوئی دوڑا آ کر کے نماز میں شامل ہوا، دونوں کی نماز میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ مسجد میں اذان سے پہلے یا کم سے کم اذان ہو فوراً ہم مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں، تاکہ نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں اس کی بھی ہم پابندی کریں، اس کا بھی اہتمام کریں، اور نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں اس کو بھی پڑھیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے مسجد میں آتے ہیں اور امام ایک طرف سلام پھینکتا ہے، دوسری طرف اس کا سلام بھی مکمل نہیں ہوتا، آدمی باہر نکل جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کیسے خشوع اور خضوع پیدا ہوگا؟ ایسے لوگوں کو نماز میں کیا مزہ آئے گا، کیا لطف حاصل ہوگا؟ ایک طرف سلام پھیرا، دوسری طرف سلام پھیر رہا ہے امام، اور وہ باہر نکل کر کے چپل پہن رہا ہے۔ تو ہمیں نماز میں چین اور سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم 6 انچ کے پیٹ کے لیے پورے 6 دن 7 دن کام کرتے ہیں، لیکن جو ہمیں روزی دے رہا ہے، جو ہمیں کھلا رہا ہے، اس کے لیے ہم 10 منٹ نہیں نکالتے ہیں۔ 10 منٹ نکالنا ہمارے لیے بھاری ہو جاتا ہے۔ امام صاحب ذرا لمبی نماز پڑھا دیں تو ذمہ داران کو چھوڑیے، جو لوگ نماز میں ہفتے بھر آتے ہیں وہ بھی امام صاحب کو سنانے لگتے ہیں، وہ بھی ان کو نماز کا طریقہ سکھلانے لگتے ہیں۔ تو ہمیں نماز کو اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا ہے، اس طریقے کے مطابق ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ محترم سامعین، تو جب بھی ہم نماز میں کھڑے ہوں تو کم سے کم 2 سوچ لے کر کے ہم کھڑے ہوں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، اور اس سوچ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ 2 سوچ نماز کے وقت یہ احساس ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں نماز میں مزہ آئے گا، ہماری نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں
انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نکال دے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی شرک بدعات اور خرافات میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہم میں جو موجود نہیں ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے اے اللہ تو ان کی قبروں کو منور کر دے، ان کی قبروں کو اے اللہ تو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان پر رکھ کہ ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔